اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش، اور ان دونوں سے پھر نسل انسانی کا آغاز، تو ابتدا میں وہ سارے لوگ جو تھے وہ ایک ہی بات پر متفق تھے، ایک ہی ان کا دین تھا۔ پھر اس طرح آپ کے بچوں میں اختلاف پیدا ہوا، پھر دین جو ہے وہ اس میں اختلاف رائے ہو گئی، کچھ لوگوں نے کوئی اور دین اختیار کیا، کچھ اسلام پر قائم رہے۔ پھر اس قوم میں جو لوگ نافرمان تھے ان کے اوپر عذاب آیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے پیروکار، پھر انہوں نے انسانیت کا آغاز کیا۔ وہ سارے کے سارے ایک ہی دین پر تھے۔ پھر ان کی نسل جب آگے چلی تو پھر اس قوم میں اختلاف رائے پیدا ہوا۔ اس طرح شروع میں تو انسانیت ایک ہی دین پر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کے وقت، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے وقت، کہ ایک ہی دین اسلام تھا جس کے اوپر وہ قائم تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پھر آپ کے جان نثار صحابہ ایک ہی دین پر تھے۔ دین میں اختلاف رائے اتنا شدت اختیار کر گیا ہے اب کہ ایک ہی دین کے ماننے والوں میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اتنی زیادہ شدت کے ساتھ نفرت ہے کہ شاید اتنی کافر کے ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ صرف مسلمانوں کی آپس میں نہیں بلکہ عیسائیوں کے آپس کے فرقوں میں بھی ایسا ہے، یہودیوں کے آپس کے فرقوں میں بھی ایسا ہے، ان میں بھی مختلف فرقے ہیں۔ تو یہ اختلاف رائے ہوا کیوں ہے؟ یہ اختلاف رائے اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا ہے جن کے پاس علم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت جو عیسائیوں کا آپس میں اختلاف رائے تھا یا یہودیوں کا آپس میں اختلاف رائے تھا، وہ بھی ان کے علماء کے درمیان تھا، ان کے درمیان تھا جن کے پاس علم تھا۔ اور آج بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے، یعنی جو حاکم ہیں، مذہب کے حاکم ہوں یا سیاسی حاکم ہوں، اختلاف رائے جو ہے وہ اہل اقتدار کے درمیان ہے، عوام کے درمیان کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اگر یہ سارے علماء اکٹھے ہو جائیں، یہ سارے مدبرین، یہ سارے منتظمین، یہ سارے اہل اقتدار حاکمین اکٹھے ہو جائیں تو عوام خود بخود اکٹھی ہو جائے گی۔ اصل میں ان کے آپس کے اختلاف کے رائے کی وجہ سے ہر ایک نے اپنے پیچھے عوام کے گروہ کو لگا لیا ہے، اور یہی صورتحال مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی اہل حدیث تھا، نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی مسلک تھا، سارے مسلمان تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت، حضرت نوح علیہ السلام کے وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت یہ جو اختلاف رائے پیدا ہوا کہ کوئی حنفی ہو گئے مسلمانوں میں، کوئی شافعی ہو گئے، کوئی مالکی ہو گئے، کوئی حنبلی ہو گئے، پھر حنفیوں میں پھر دیوبندی اور بریلوی ہو گئے، اور پھر کچھ ایسے ہو گئے جو کسی امام کے پیروکار کی بجائے صرف حدیث کے پیروکار بن گئے جس کو اہل حدیث کہتے ہیں، پھر اس طرح کوئی اہل تشیع ہو گئے۔ تو یہ اختلاف رائے ان سب مسلک کے علماء کے درمیان ہے،
اور علماء وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے، اور کتاب کی سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد وہ اختلاف رائے جو کرتے ہیں، وہ اختلاف رائے ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے ایسی آیات کا یا ایسی احادیث کا سہارا لیتا ہے جن کا مطلب وہ اپنی من پسند مرضی سے نکال کر اپنے مسلک کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہی بات قرآن پاک کی اس آیت میں بھی ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے، تمام لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، کان الناس امتا واحدہ، ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے خوشخبری سنانے اور ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا۔ یعنی پیغمبروں کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ جو نیک اعمال کریں، جو فرما برداری اختیار کریں، ان کو خوشخبری سنا دیں کہ تمہیں جنت ملے گی، اور جو نافرمان ہوں ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ہمراہ برحق کتاب نازل ہوئی۔ ہر نبی کے اوپر یا تو کتاب نازل ہوئی ہے یا اس کے ساتھ پچھلے نبی کی کتاب اس کے ساتھ مطلب پڑھنے کے لیے، احکامات پر عمل درآمد کے لیے دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ یہ ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یا صحیفے نازل کی ہیں یا کتاب نازل کی ہے، اور اس نے حق کے ساتھ نازل کی ہے کہ یہی حقیقت تھی، یہی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تھی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کرے، فی مختلف فی، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بستی ہوتی ہے، اس کے اندر لوگ مختلف رہتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی تکرار ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا فیصلہ وہ اس کتاب کے مطابق کرنے کے لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تاکہ وہ اس کتاب کے مطابق ان لوگوں کے درمیان معاملات کا تصفیہ فرما دیں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کتاب میں بھی انہی لوگوں نے اختلاف پیدا کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، ایسا آپس کی ضد بازی کی وجہ سے ہوا۔ یعنی جن کے پاس علم تھا انہوں نے ہی کتاب کے اندر اختلافات شروع کر دی، اپنی مرضی کی منمانیاں کی، اپنی مرضی کے مطلب نکالنے شروع کر دیے، اور وہ صرف ضد بازی کی وجہ سے کہ میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ صحیح ہو اور سچا ہو۔ فرمایا سو ان اختلافی معاملات میں اللہ نے اپنے حکم سے اہل ایمان کے حق کی رہنمائی عطا فرما دی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ سلیم الفطرت لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہی ہدایت دیتا ہے کہ جن کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، اور جو واقعی سیدھی راہ پانا چاہتے ہیں، جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، جو معاشرے کے اندر فساد کا خاتمہ چاہتے ہیں، جو معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، جو معاشرے کے اندر شرم اور حیا کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست دکھاتا ہے، اور انہی کے لیے ہی ظاہر ہے یہ قرآن پاک کی ہدایات ہیں۔ اور جو لوگ فسادی ہوتے ہیں، ہر معاملے میں اپنا ہی الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہمیں مسلکی اختلافات اور گروہی اختلافات سے دور رکھے، اور ہمیں اپنا اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار بنائے۔ جزاک اللہ۔